ونستعين بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام سامعین محترم، محرم الحرام اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ چل رہا ہے. اس ماہ مبارک میں عام طور پر خطباء، واعظین، مقررین، مبلغین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر گفتگو کرتے ہیں. بالخصوص سانحہ کربلا اس کے بارے میں زیادہ گفتگو ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کیوں ہوئی؟ ایک بات یہ ہے کہ آپ کی شہادت کیوں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو شہید کس نے کیا؟ سمجھ گیا؟ شہادت کیوں ہوئی؟ یہ ہونی تھی، یہ ہونی تھی. یہ بات پہلے سے ہی آیا ہو چکی. یہ راز پہلے ہی فاش ہو چکا کہ شہادت ہونی ہے. آپ چھوٹے سے بچے تھے بالکل ہی. اس وقت مسجد میں یہ دو بچے جو سب سے چھوٹے بیٹھے ان کی عمر بھی زیادہ ہوگی. آپ اس وقت اس سے بھی کم عمر تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے صرف 6 سال گزارے. 4 ہجری کو آپ پیدا ہوئے، سمجھ گئے، اور 10 ہجری کو سرکار دنیا سے تشریف لے گئے. 6 سال. لیکن میرے اور آپ کے زمانے کا بچہ 6 سال کا کیا 15 سال کا بھی پاگل ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ نبی کا بیٹا، وہ علی کا بیٹا، وہ سیدہ خاتون جنت کا بیٹا. اس کے 6 سالوں کو نہ دیکھو، جس گھرانے میں آیا اس گھرانے کو دیکھو. سمجھ گئے؟ اس لیے بعض احباب یہ کہتے تھے کہ چھوٹا سا بچہ تھا 6 سال کا، اس کو کیا پتا کہ نبی کی حدیث کیا ہوتی ہے. میں نے کہا اپنے بچوں کو نہ دیکھ، وہ مصطفیٰ کا نواسا ہے. آج بیان سننے کا آپ کا موڈ نہیں ہے، یا یہ جو پچھلے ہفتے بارشیں ہوئی ہیں انہوں نے آپ کے حلق کے اوپر برف باری کر دی، آوازیں نہیں نکل رہی. کہو نا سبحان اللہ. فاطمہ کا چمن ہے حسین و حسن، فاطمہ کا چمن ہے حسین و حسن. یہ چمن نے خدا کی قسم چوم لوں، یہ چمن میں خدا کی قسم چوم لوں. بس چلے تو میں سارا حرم چوم لوں. اب تو کہہ دو سبحان اللہ. اس گھرانے میں جہاں وحی نازل ہوتی ہے وہاں حسین پیدا ہوا ہے.
یہ وہ حسین ہے جس کی تربیت کے لیے آسمان سے فرشتے اترا کرتے تھے، یہ وہ حسین ہے جو جھولے میں سویا ہو جبریل فرشتوں کے ساتھ آتا ہے اور نبی کے نواسے کو جھولا جھولاتا ہے۔ ارے جس کو پنگوڑے میں جھولا جھلانے کے لیے آسمان سے فرشتہ آئے، اس کی عقل و دانش میں آج کے بچوں کے ساتھ مثال دی جائے، یہ تو وہی بات ہے جیسے چاند کو دیکھ کر کسی نے کہا کہ چاند سونا یا مصطفیٰ کا رخ انور سونا ہے، تو اقبال نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھایا مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ حسین کی مثال آج کے بچے کے ساتھ دی جا سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اس لیے امام حسین نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ہمارے نزدیک وہ حدیثیں بھی معتبر ہیں، کیونکہ خود حسین جو معتبر ہے۔ حسین ہمارا امام ہے، حسین ہمارا پیر ہے، حسین ہمارا مرشد ہے، حسین ہمارا آقا ہے، حسین ہمارا سردار ہے۔ اونچے واسے اور اس کم عمری کے عالم میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لسان نبوت سے بتا دیا تھا، علی جی یا رسول اللہ سونے میں حاضر۔ فرما علی یہ تیرا بیٹا حسین ہے، یہ تیرا بیٹا جو حسین ہے مجھے ابھی جبریل بتا کر گیا ہے یہ تیرا بیٹا شہید ہوگا۔ اب یہ کہنا کہ حسین شہید کیوں ہوا، یہ سوال درست نہیں، درست نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور نے اس وقت فرمایا جب آپ 4 سال ہیں، جب آپ 3 سال کے تھے، 3-4 سال کے چھوٹے بچے صحن میں کھیل رہے، حضور نے فرمایا علی تیرا لال، یہ تیرا جگر، یہ تیرا لخت جگر، یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا۔ اور میں نے جبریل سے کہا جبریل یہ کیا خبر سنا رہے ہو؟ تو جبریل نے مجھے کہا حضور اگر آپ کہتے ہو جس مٹی پر تیرے حسین کا خون گرے گا میں وہ مٹی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں لا کر۔ حضور نے فرمایا جبریل دکھا، وہیں سے بیٹھے جبریل نے ہاتھ آگے بڑھایا، مدینے میں بیٹھا جبریل کربلا کے میدان سے مٹی اٹھا کر نبی کے قدموں میں پیش کر۔ یہ جبریل حسین کو کھڑانے آتا تھا، یہ جبریل حسین کو کھڑانے آتا تھا جو مدینے میں بیٹھ کر کربلا سے مٹی اٹھا کر نبی کو دکھاتا ہے، یہ جبریل ہے۔ حضور علیہ السلام جب یہ دیکھ تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے اور حضرت علی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ لیکن علی نے یہ نہیں کہا سونیا میرا لال ہے، آپ کا نواسا ہے، آپ کی نرینہ اولاد تو ہے نہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، سونے اگر یہ شہید ہو گیا تو آگے ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، نسب ختم ہو جائے گا۔ علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ دعا کرو یہ بچ جائے، یا رسول اللہ دعا کرو یہ شہید نہ ہو، یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں آپ عرض کریں حکم تبدیل کرا لیں، آپ اللہ سے کہہ دیں حضور آپ جو کہہ دیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو چاہیں تو کام ہو جائے۔ آقا سونے آپ کے اشارے سے آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، پھر وہ جڑ سکتا ہے، آپ کا حسین کے ٹکڑے ہو۔ آقا اللہ سے عرض کرو دعا کرو حکم تبدیل کرا لو۔ علی نے نہیں کہا، سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، زہرا بطول نے بھی نہیں کہا ابا میرا لخت جگر میرا لال۔ سونے آپ نے تو فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں،
آپ نے تو فرمایا جو میرے بیٹوں سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے بیٹوں سے محبت کرتا ہے، جو میرے بیٹوں سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے بھی محبت نہیں کرتا۔ جسے حسین سے پیار نہیں اسے مصطفیٰ سے پیار نہیں ہے، جسے حسین سے بغض ہے سمجھ لو اس کو محمد پاک سے بغض ہے۔ ایسے حسین کے بارے میں سیدہ نے بھی درخواست نہیں کی۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ جو حضور کے تربیت یافتہ شاگرد تھے وہ حسن و حسین کے ساتھ صحیح رویہ رکھتے تھے۔ کتنے افسوس کی بات، 6 سال کے 8 سال کے 6 سال کے 7 سال کے تھے دونوں نواسے جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان انہوں نے سن لیا تھا کہ یہ شہید ہوگا، حضور کا یہ فرمان بھی سن لیا تھا، یہ جنت کے سردار ہیں۔ آج آپ دنیا میں دیکھتے ہو مارکا، میری بات غور سے سنو، ہمارے ہاں یہ سیاسی لیڈر پیپلز پارٹی والا مسلم لیگ کو برداشت نہیں کرتا، مسلم لیگ والا جو ہے وہ پی ٹی آئی کو برداشت نہیں کرتا۔ ایک بادشاہ دوسرے کو جیل کے اندر بند کرتا ہے، پابند سلاسل کرتا ہے، اس کی موت کے خواب دیکھتا ہے، اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قربان جاؤں ابو بکر صدیق کو پتا ہے حسین جنتیوں کا سردار ہے، حسن جنتیوں کا سردار ہے۔ ممبر پہ آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، صدیق ممبر پہ بیٹھے ہیں، حسن و حسین جب قریب آتے ہیں ابو بکر ان کو ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ ابو بکر کا بیٹا نیچے بیٹھا ہے، علی کا بیٹا ممبر پہ اوپر بیٹھا ہے۔ ابو بکر صدیق کو پتا ہے کہ یہ حسن یہ حسین سردار ہے، یہ بھی پتا یہ شہید ہوں گے، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ کل کو یہ ہماری حکومت اور سلطنت پہ قبضہ نہ کر لے، ابھی سے ہی کام کر دو۔ حضور نے تو فرمایا ہے نا شہید ہوں گے، ان کو لے جاؤ ادھر ہی کربلا میں، وہاں شہید کرا دو۔ نہیں، خدا کی قسم ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹوں سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ تحفظ فراہم کیا۔ 2 سال کے بعد صدیق اکبر بھی دنیا سے چلے، 2 سال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ شہزادے یہ کتنے سال کے ہو گئے؟ یہ 9 سال کے ہو گئے۔ 7 سال والا 9 سال کا ہو گیا، 6 سال والا 8 سال کا ہو گیا، اب 8 9 سال 10 سال سے کم عمر ہے اور عمر کی خلافت آ گئی۔ یہ 10 سال سے کم عمر ہے اور عمر آ گیا ہے، اور عمر کی دور حکومت اور خلافت میں یہ دونوں شہزادے جوان ہو گئے، جوانی میں آ گئے۔ علم حاصل کہاں کیا؟ سبق کس سے پڑھا ہے؟ کون تھا اس وقت معلم؟ کون تھا اس وقت مدرس؟ کون پڑھاتا تھا سبق؟ کون سناتا تھا حدیثیں؟ یہ 10 سال کا بچہ پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں ذرا بتاؤ حسین کا استاذ کون ہے، حسن کا استاذ کون ہے؟ جب آپ تاریخ کی صحیح کتابوں کا مطالعہ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا حسین کا ایک استاذ عمر ہے، حسین کا ایک استاذ عثمان ہے، حسین کا ایک استاذ حضرت علی خود ہے، اور کسی کی مجال نہیں تھی ان کو پڑھانے کی، اور نہ کوئی صحابہ ایسا سمجھتے تھے کہ حسن حسین کے ہم استاذ بن سکے، بلکہ جو بھی صحابی ان کو دیکھتا مسجد میں کھیلتے ہوئے ادب احترام سے یوں رک جاتے تھے جیسے مصطفیٰ کریم کا احترام کرتے، صحابہ حسن حسین کا ایسے احترام کرتے تھے۔ کسی بھی صحابی نے یہ ہمت نہیں کی حسن حسین کو استاذ بنے۔ عمر کے پاس انہوں نے علم سیکھا، حضرت عثمان سے قرآن سیکھا، اور اپنے بابا علی سے علم دین حاصل کیا۔ اپنے بابا علی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس لیے یہ 2 بڑے حضرات
ایک خالو ہے حضرت عثمان رضی اللہ، یہ خالو ہے، خالو ماموں کی جگہ ہوتا ہے، اور دوسرے وہ نانا جی کی جگہ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، گھر والی ہے، ساری کائنات کے مسلمانوں کی ماں ہے۔ حضور کی بیوی حضرت حسن حسین کی کیا بن گئی؟ وہ نانی اماں بن گئی۔ تو جو نانی کا باپ ہوتا ہے وہ بھی نانا ہوتا ہے، تو حضرت عمر نانے کی جگہ تھے۔ اس لیے یہ دو ہستیاں تھی جن سے انہوں نے کچھ علم حاصل کیا، باقی سارا اپنے والد سے حاصل کیا، اور دوسرے سارے صحابہ ان کا ایسے احترام کرتے جیسے استاذ کا احترام کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کوئی ایک صحابی ان کو لے کے کام کر دیتا ہے ان کا، لیکن صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ معلوم ہوا صحابہ حسن و حسین سے دشمنی نہیں رکھتے، صحابہ کو حسن حسین سے بغض اور عداوت نہیں ہے۔ 1,44,000 صحابہ جنہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور سے ملاقات کی، حضور پر ایمان لائے، حضور کا کلمہ پڑھا، اور اسی کلمے پر، اسی ایمان پہ ان کی موت آئی، وفات ہوئی۔ ان میں سے ایک شخص بھی حسن و حسین سے بغض نہیں رکھتا تھا، بلکہ سارے ان سے محبت کرتے تھے، سارے ان کا احترام کرتے تھے۔ شہزادہ جوان ہو گیا، شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے، شادی کی عمر کو پہنچ گیا، 18 سال عمر ہے۔ ہاں جنگیں ہوتی تھیں۔ ایک میں آج آپ کو بات بتا رہا ہوں، انصاف کی بات سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ کتنا؟ 22 لاکھ مربع میل، مربع چاروں طرف سے برابر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ عمر اپنے بیٹوں کو بھی جہاد پہ بھیجتا ہے، دوسرے صحابہ کو بھی جہاد پہ بھیجتا ہے۔ تلوار لے کر جا رہے ہیں، یا کٹ جائیں گے یا کاٹ دیں گے، یا مر جائیں گے یا مار دیں گے۔ ارے حسن حسین 18-19 سال کے نوجوان تکڑے جوان ہو چکے ہیں، شہزادے ہیں۔ عمر ان کو جہاد میں کیوں نہیں بھیجتا؟ کیوں نہیں بھیجتا؟ اگر صحابہ کو حسن حسین سے بغض ہوتا تو مروانے کا موقع تھا، کسی جنگ میں بھیج کر ان کو شہید کرا دیا جاتا۔ نہیں، اس لیے نہیں بھیجتے تھے، نبی کا نواسہ کہیں شہید نہ ہو جائے اور ہم حضور کی اولاد سے محروم ہو جائیں گے۔ اتنا پیار کہو یار سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ہاں شادی کا موسم آ گیا، عمر شادی کی ہو گئی ہے، رشتہ تلاش کرو بھئی، حسین کی شادی کہاں کرو گے؟ حسین کی شادی کس گھر میں ہوگی؟ حسین کا رشتہ کہاں پر ہوگا؟ اتنے میں ایران کی شہزادیاں، ایران کے شہنشاہ کسرا یزدجر کی بیٹیاں وہ قیدی ہو کے آ گئی، وہ گرفتار ہو کے آ گئی، مدینے میں پہنچ گئی۔ اللہ اکبر۔ اب اس وقت جو دستور تھا نا مدینے میں اور لوگوں میں، وہ یہ تھا، یہ جو باندیاں لونڈیاں ہوتی ہیں نا، یہ گرفتار ہو کے جو عورتیں آتی ہیں، وہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کرتے تھے، شادی نہیں کرتے تھے، لونڈی بنا کے رکھتے تھے، شادی نہیں کرتے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی گئے حضرت عمر کے پاس کہ یہ جو شہزادیاں یہ باندیاں آئی ہیں، آپ ان کو اسی حال پہ چھوڑ دیں، یہ مسلمانوں میں رچ بس جائیں گی اور کوئی مسلمان ان سے شادی کر لے گا۔ جب شادی کی بات کی نا تو حضرت عمر کے دل میں خیال آ گیا، ذہن میں خیال آ گیا، اچھا علی شادی کا مشورہ دے رہا ہے۔ سلمان فارسی آ گئے، یا امیر المومنین، یہ شہزادیاں، یہ شہنشاہ کی بیٹیاں، کسرا سپر پاور اس وقت، جیسے آج امریکہ بنا بیٹھا ہے، اس وقت ایک روم اور ایک فارس، قیصر روم اور کسرا فارس، یہ دو سپر پاور طاقتیں تھیں۔ ایسے سمجھو اس وقت کے امریکہ کی بیٹی جو ہے، امریکہ کی بیٹی وہ گرفتار ہو کے آ گئی ہے۔ ہاں
سلمان فارسی نے بھی آ کے مشورہ دیا، اے امیر المومنین آپ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں، ان کو اسی حال پہ چھوڑ دیں، مسلمانوں میں رچ بس جائے گی، مسلمانوں سے ان کی کہیں جہاں ان کا دل لگے گا یا جس کو یہ مناسب سمجھے گی اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ اب عمر کے ذہن میں جب شادی کا خیال لوگوں نے دیا، اب عمر سوچ رہا ہے کہ شہنشاہ ایران کی بیٹی کس کے حوالے کریں۔ اس وقت جتنے صحابہ تھے، صحابہ کے صاحبزادے شہزادے، عمر کے اپنے بیٹے بھی موجود ہیں۔ سامعین محترم، حضرت عمر امیر المومنین ہیں، ان کے اپنے لڑکے بھی موجود ہیں، ابو بکر صدیق کے بیٹے بھی موجود ہیں، دوسرے صحابہ کے بیٹے بھی موجود ہیں۔ شہنشاہ ایران کی بیٹی گرفتار ہو کے آ گئی ہے، نام اس کا کیا ہے جسے دنیا میں تاریخ میں شہر بانو لکھا ہے؟ شہر بانو گرفتار ہو کے آ گئی۔ حضرت عمر نے سب کو بلا لیا، سب جمع ہو گئے، عمر کے بیٹے بھی موجود ہیں، ابو بکر صدیق کے بیٹے بھی موجود ہیں، دوسرے صحابہ بھی موجود ہیں۔ اعلان ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، کتاب ہو رہا ہے کہ آج ان شہزادیوں کو میں کسی کے حوالے کروں گا، میں جس کے حوالے کر دوں میرے سامنے کوئی بولے گا نہیں، میرے انتخاب پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ امیر المومنین آپ جو چاہیں کریں۔ سامعین محترم، ہر خوبصورت نوجوان اس انتظار میں تھا شاید میرے لیے انتخاب ہوگا، عمر کے بیٹے بھی شاید اس خیال میں ہوں گے ابا جان ہمارا نام لیں گے، ابو بکر کے لختے جگر بھی سوچ رہے ہوں گے، امیر المومنین شاید پہلے خلیفہ کے بیٹوں کو ترجیح دیں گے، لیکن دیکھو تو صحیح نام کس کا لیا گیا، انتخاب کس کا کیا گیا، کس کو منتخب کیا گیا؟ امیر المومنین فرما رہے اب میں اس کا نام لے رہا ہوں جس کا میں نام لوں شاہ ایران کی بیٹی اس کے نکاح میں آئے گی۔ کیا عمر نے طریقہ اختیار کیا؟ یار یہ محبت نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ احترام نہیں ہے تو پھر ادب احترام کیسے ہوتا ہے؟ دیکھو نا، تاریخ انسانیت میں رقم ہو گئی ہے بات کہ بیٹا اپنا بھی بیٹھا ہے، مستحق بھی ہے، جوان بھی ہے، تگڑا بھی ہے، شادی کے قابل بھی ہے، سونا بھی ہے۔ عمر آپ بھی سونا، عمر کی اولاد بھی خوبصورت۔ سامعین محترم، شہر بانو کس کو ملے گی؟ حضرت عمر نے فرمایا لوگوں یہ شاہ ایران کی بیٹی ہے، دنیا کے بڑے بادشاہ کی بیٹی ہے، اس لیے میں آج انتخاب ایسے جوان کا کروں گا جو اس کے قابل بھی ہوگا بلکہ اس سے بڑھ کر ہوگا۔ اگر یہ شاہ ایران کی بیٹی ہے تو آج میں ایک ایسے نوجوان کا انتخاب کروں گا جو اس سے بھی عزت میں بڑھ کر ہوگا، عظمت میں بڑھ کر ہوگا، شان اور مرتبہ میں بڑھ کر ہوگا، حسب نسب میں بڑھ کر ہوگا، نجیب الطرفین ہوگا۔ اس کے داد کے خاندان کو دیکھو گے پھر بھی اعلیٰ ہوگا، اس کے نان کے خاندان کو دیکھو گے پھر بھی اعلیٰ ہوگا۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا پتہ نہیں کس قریشی کا انتخاب کرتے ہیں، پتہ نہیں کس ہاشمی کا انتخاب کرتے ہیں۔ ابن عمر بھی یہی سوچ رہے ہوں گے نا، میں بھی بادشاہ کا بیٹا ہوں، امیر المومنین کا بیٹا ہوں، میری بہن حضور کی گھر والی ہے، میں بھی قریشی خاندان کا ہوں۔ ابو بکر کے بیٹے بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بھی قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، میں بھی وقت کے بادشاہ امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ سوچ بچار میں ہے سارے، سپہ سالار سوچ رہے ہیں، کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ میں فلاں جنگوں میں اتنی مہارت سے جیت کر آیا ہوں، میں بڑا کمانڈر ہوں، جنرل ہوں، لیکن عمر نے کہا میں ایسے جوان کا انتخاب کروں گا جو اس پوری
جتنے بھی یہاں صحابہ کرام کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے سب میں بڑھ کر ہوگا، اور اس عورت میں حسب نسب عزت عصمت مرتبے رتبے میں بڑھ کر ہوگا۔ صحابہ بڑے حیران تھے جب عمر نے نام لیا۔ وہ شہزادی بھی سوچ رہی تھی کہ یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں کے پاس ایسے حسب نسب والے لوگ بھی ہیں، ہم تو شاعران کی بیٹیاں ہیں، ان کے پاس کون سے ایسے شہزادے ہیں؟ نام لیا گیا الحسن والحسین، حسین کو شہر بانو۔ اللہ کو سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ کس کا نام لے دیا؟ حسین کے بارے میں تو ذہن میں تھا ہی نہیں۔ ابھی 18 سال 17 سال کا نوجوان ہے، وہ تو سمجھ رہے کہ شاید بڑے بڑے صحابہ کو ملے گی۔ جب حسین کا نام لیا گیا، بتایا اب بتاؤ اس کا حسب نسب بھی دیکھو، اس کی شرافت بھی دیکھو۔ اگر یہ شاہ ایران کی بیٹی ہے، خود تو بادشاہ نہیں ہے، یہ حسین جنت کے سردار ہے، اس کو جنت کی بادشاہی حاصل ہے۔ اگر یہ شاہ ایران کی بیٹی ہے، یہ مصطفیٰ کے بیٹے کی بیٹی کا بیٹا ہے، یہ نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ یہ اس کا نان کا خاندان بھی دیکھو، داد کا خاندان بھی دیکھو۔ اگر داد کا خاندان دیکھو تو ہاشم کی اولاد ہے، اگر نان کا خاندان دیکھو تو مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ اب بتاؤ اس کا حسب نسب اس کے برابر ہے وہ؟ بلکہ یہ نوجوان حسب نسب شرافت میں اس سے بڑھ کر ہے۔ شہر بانو جو شاہ ایران کی بیٹی گرفتار ہو کے آئی، سارے صحابہ میں عمر نے انتخاب کیا تو نبی کے نواسے حسین کا انتخاب کیا۔ اگر چاہتا تو اپنے بیٹے کو بھی دے سکتا تھا، اگر حسین کو ترجیح دی تو کتنی محبت تھی حسین سے کتنا پیار تھا، حسین سے کتنی دلچسپی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرات کہتے تھے امیر المومنین ہمیں جنگ کے لیے بھیجیں۔ امیر المومنین کہتے نہیں، تمہیں دیکھ کر تو ہم دعائیں کرتے ہیں، تمہارے صدقے اور وسیلے سے تو ہم فتح کی دعائیں مانگتے۔ اللہ لشکر کیا ہوا ہے صحابہ کا، نبی کے نواسوں کے طفیل ہمیں فتح عطا فرما، تمہیں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ اصرار کر کے گئے تھے، ایک علاقے میں جنگ ہو رہی تھی، وہاں ایک دفعہ وہ بھی ان کے اصرار پر، حضرت علی کی سفارش پر امیر المومنین نے ان کو ایک دفعہ بھیجا تھا۔ اس کے بعد واپس پابندی لگا دی، اعلان کر دیا یہ شہزادے یہ جنگوں میں نہیں رہیں گے، یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ صحابہ ان کو جب دیکھتے ہیں مصطفیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ حسن و حسین ایسے تھے، اللہ نے دونوں بھائیوں کو ایسا بنایا کہ سر سے لے کر ناف تک ایک بھائی پورا حضور کی شکل، ناف سے لے کر پاؤں تک دوسرا بھائی پورا حضور کی شکل، یہ دونوں مل کر مصطفیٰ کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ حسن حسن کو دیکھ حسین حسی کو دیکھ، حسن حسن کو دیکھ حسین حسی کو دیکھ، دونوں میں جلوہ ریز، دونوں میں جلوہ ریز جمال رسول ہے، دونوں میں جلوہ ریز جمال رسول ہے، جمال رسول ہے۔ آج آپ کو کربلا کا منظر پیش کرنا تھا، لیکن بس میں نے کہا کہ امام حسین کا اور صحابہ کا تعلق آپ کو معلوم ہو جائے، تاکہ کربلا کے میدان میں جو سامنے آئے آپ کو پتہ چلے وہاں کوئی صحابی نہیں ہے، وہاں کوئی صحابی نہیں ہے، آگے اولادیں ہیں، اولادوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ٹھیکیداری نہیں ہوتی۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کئی لوگ نیک سالے ہوتے ہیں، بیٹا فاسق فاجر ہوتا ہے، باپ پریشان ہوتا ہے یار میرا بیٹا بڑا گندا نکلا ہے، بری محفل میں پھنس گیا ہے۔ اگر کسی کے بیٹے نے کچھ کر دیا تو باپ مظلوم، باپ ذمہ دار نہیں ہے، بیٹا خود ہی حساب دے گا۔ لیکن یہ سوال کرنا حسین شہید کیوں ہوا، یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے خود ہی پیشن دے دی تھی میرا نواسا شہید ہو۔ اگر یہ کہیں کیوں ہوا، پھر نبی کے فرمان پہ بات آئے گی۔ ہاں یہ تو بات سمجھ آ گئی آپ کو، کیوں شہید ہوا یہ نہیں کہنا، اب کس نے شہید کیا یہ آپ کو پھر اگلے جمعے بتائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔